سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. محبت سے تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تھوڑی آواز کھولو. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے. آج 2 محرم الحرام ہے اور سن 1445 ہجری شروع ہو چکی ہے. اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس مہینے کی 1 تاریخ کو مراد نبی داماد علی امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے.
اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو کوئی دن ایسا نظر نہیں آتا یا کوئی دن ایسا خالی نہیں، کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں جس مہینے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اللہ کے نیک بندوں نے اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کیا۔ شہادت ایک بہت بڑی عظیم موت ہے، عظیم مقام ہے، عظیم مرتبہ ہے۔ شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی۔ شہادت کا معنی سارے مل کر بولے، گواہی۔ جیسے ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، دوسرا کلمہ شہادت، اور شہادت معنی گواہی۔ کیا معنی؟ فرمایا گواہی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بندہ گواہی دیتا ہے، دوسرا بندہ عملاً گواہی دیتا ہے۔ یعنی کیا مانا؟ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہی شہداء اپنے اسی لت پت خون کے اندر یہی جسم رب کی دربار میں پیش کریں گے، اور آواز آئے گی اور یہی شہید کہیں گے مولا ہم تیری دین کی خاطر، تیری توحید کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آئے ہیں، یہ دیکھ ہمارے جسم سے خون ابھی تک بھی نکل رہا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، شہید جب اس کا خون کا یہ قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ رب العزت اسے جنت کے نظارے پہلے دکھا دیتے ہیں۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب نقطہ ذہن میں آیا، خدا کی قسم حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا شہید جب شہید ہو رہا ہوتا ہے، اسے گولی لگ رہی ہوتی ہے، اسے تلوار لگ رہی ہوتی ہے، اسے نیزہ لگ رہا ہوتا ہے، یہی شہید جب شہید ہو رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اسے دیدار الہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں خدا کی قسم اس بات کو اس حدیث سے سمجھا ہوں، جب یہ شہید اللہ کے حضور جاتے ہیں، فرمایا اللہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں منتقل کر دیتا ہے، یا انہی روحوں کو اللہ سبز پرندہ بنا دیتا ہے، اور یہ پرندے جنت کی سیریں کرتے ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی کہاں کبھی کہاں اڑتے رہتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے شہیدوں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ شہید کہتے مولا کتنا کرم کیا، کتنی مہربانی کی، تو نے جنت کا ہمیں وارث بنا دیا ہے، پوری جنت ہمارے لیے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے شہیدوں بتاؤ۔ شہید کہتے ہیں مولا اتنی بڑی جنت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جب تیسری مرتبہ اللہ پوچھتا ہے نا شہیدوں بتاؤ کسی اور چیز کی ضرورت، تو حیران ہو جائیں گے۔ شہید کہتے ہیں مولا اگر دینا ہے نا تو اسی روح کو
اسی جسم کے اندر ڈال جو احد میں ہے، حنین میں ہے، بدر میں ہے، وہ کشمیر میں ہے، وہ چیچنیا میں ہے، وہ فلاں فلاں جگہ میں ہے، وہی یہ روح اسی جسم کے اندر ڈال، اور یہی جسم دوبارہ تیری توحید اور تیرے نام کی خاطر میدان جہاد میں جائے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ ہم شہید ہوتے جائیں، تو دوبارہ ہمیں زندہ کرتا جائے۔ اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، جو مزہ، جو چس، جو سکون ہمیں بوقت شہادت ملا تھا، خدا کی قسم وہ مزہ تیری جنت کے اندر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا مانا؟ آپ یہ الفاظ سنتے رہتے ہیں، آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ وہاں بھی پوچھے گا جنتیوں بتاؤ کسی اور چیز کی ضرورت؟ تو جنتی کہیں گے مولا بہت دیتے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا، حدیث کی الفاظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتیوں کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو یہ جنتی جنت بھول جائیں گے، رب کے دیدار میں مست ہو جائیں گے۔ اس لیے شہید کہہ رہے ہیں مولا جو مزہ بوقت شہادت ملا تھا، کیونکہ جب گولی لگی تھی وہاں تیرا دیدار ہوا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، شہادت ایک بہت بڑا عظیم رتبہ ہے، عظیم مقام ہے، جس کی تمنا، پھر یہ لفظ کہہ رہا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں حدیث پڑھتا ہوں، جس کی تمنا خود ایک ایسی عظیم ہستی نے کی کہ جس کا شان، جس کا مقام، جس کا مرتبہ، جس کی بلندی، جس کی رفعت میرا اور آپ کا بلکہ تمام ایمان والوں کا ایمان ہے، مسلمانوں کا، کہ ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف آمنہ کے در یتیم سہن محمد عربی کو رکھ دیا جائے۔ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے پوری کائنات کا شان و مقام کم ہے اور میرے محبوب کا شان، سارے بولے محبوب کا مقام، توجہ، اب شان، مقام، مرتبہ اتنا بلند ہے، لیکن میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے وہی جملے کہے ہیں جو حدیث میں آج سامنے کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اے میرے رب، میرے دل کی تمنا ہے، میری چاہت یہ ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری راہ پہ قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر دوبارہ قتل اور شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں۔ شان اتنا بڑا اعلیٰ ہے، مقام اتنا بڑا اعلیٰ ہے، مرتبہ اتنا بڑا اعلیٰ ہے، لیکن میرے نبی اپنی موت کی تمنا اور اظہار یہی فرما رہے ہیں، اللہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، تیری راہ میں، سارے بولے تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ شہادت کا رتبہ اتنا بڑا اعلیٰ، شہادت کا مقام اتنا بڑا اعلیٰ، جب اللہ کے نبی اپنی دل کا تمنا، دل کا اظہار ان لفظوں میں کر رہے ہیں تو دنیا والوں پھر میرے نبی کے شاگرد کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ پیر یہ تمنا کر رہا ہے، مرید کہاں پیچھے رہ سکتے ہیں؟ استاد یہ تمنا کر رہے ہیں، شاگرد کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے تو میرے نبی کے شاگرد، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے غلام، میرے نبی کے یہ مرید بھی اپنی زبان حال سے بلکہ اللہ کے حضور یہی دعا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر نے یہی دعا کی، اللہم انی
اسألک شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے میرے اللہ، میری بھی دل کی تمنا ہے، میرا بھی تجھ سے سوال ہے، میری بھی دل کی چاہت یہی ہے، اللہ موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ کس نے دعا کی؟ کس نے دعا کی؟ حضرت عمر نے۔ شہادت کی تمنا، بلکہ تھوڑا اور رخ اور انداز، حیران ہو جائیں گے، یہ اظہار، یہ تمنا کل عمر دی کوئی نہیں۔ اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں، سب کی یہی تمنا ہے، اللہ تیری راہ میں شہید ہو جائے۔ میرے نبی نے جہاد کا اعلان کیا ہے، اعلان ہو رہا ہے۔ ایک میرے نبی کے صحابی، میرے نبی کے شاگرد آئے، لنگڑے ہیں، بوڑھے ہیں، میرے نبی کی دربار میں پیش ہوئے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے محبوب، میری بھی خواہش ہے، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو؟ بوڑھوں پر، کمزوروں پر، عورتوں پر چھوٹ ہے، نہیں جا سکتے۔ پھر دوڑ کے آئے، مڑ کے آئے اور فرمایا، اللہ کے محبوب دیکھتے نہیں ہو میں فٹ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اپنے آپ کو فٹ دکھاتے ہوئے دوڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ میرے آقا کی نظر پڑی اور فرمایا، جا میرا یار، تیاری کر کے آ، تجھے بھی لے چلتے ہیں۔ احد کی لڑائی زوروں پہ ہے۔ یہ میرے نبی کا معذور صحابی گھر جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے، فلاں کپڑے اٹھا دو، تلوار اٹھا دو، نیزے اٹھا دو، پوری تیاری کر کے جانے لگے۔ بیوی مذاق سے یہ کہنے لگی، تو کیا لڑے گا، تو تو لنگڑا ہے، تو تو معذور ہے۔ بس بیوی کا یہ مزاحن یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، ایسے مڑے، ہاتھوں کو آسمان پہ بلند کر دیا اور فرمانے لگے، اللہ میری یہ تمنا قبول کر، یا اللہ جب میں شہید ہو جاؤں، وَلَا تَرُدَّنِي إِلَىٰ أَهْلِي، دوبارہ مجھے گھر میں نہ لے آنا، جہاں میں شہید ہو جاؤں وہیں میری قبر بن جائے۔ دعا کر کے نکل گئے، ہاتھ میں تلوار ہے، اس کو چلا دیں، گھوڑے پر سوار ہے، توجہ، ہاتھ میں تلوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، میدان جہاد میں احد کے اندر کود پڑے ہیں، لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، جب شہادت نصیب ہوئی، ان کی میت کو اٹھایا، آئے اونٹ پہ بٹھایا، واپس جانے لگے۔ اونٹ 4 قدم اٹھاتا ہے، دوبارہ احد کی طرف بڑھاتا ہے، ایک باری، دوسری باری، تیسری باری، پھر لوٹ آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جا میرے علی، جا کے گھر میں پتہ کر کے آؤ، میرا یہ صحابی جب گھر سے نکلا تھا کوئی دعا تو نہیں کر کے آیا تھا۔ صحابی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اس صحابی کی اہلیہ باہر آئی، پوچھا گیا، جب یہ اللہ کے نبی کے صحابی گھر سے نکلے تھے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ بیوی نے کہا، میں نے تو مزاحن یہ کہا تھا، تو نے کیا لڑائی کرنی ہے، تو تو لنگڑا ہے، تو تو معذور ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دیجئے۔ یہ جاتے ہوئے اس نے یہی دعا کی، اللہ جب میں شہید ہو جاؤں، لا تردنی الی اہلی، میری یہ میت یہ آج دوبارہ گھر میں نہ آئے، میدان جہاد میں مجھے قبر نصیب ہو جائے۔ صحابہ مڑ آئے، حضور سے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگ کے آئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، او میرے صحابی، اللہ نے میرے صحابی کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اس کی قبر اب یہی بنے گی۔
ایک ایک صحابی کی تمنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی دعا مانگتے ہیں۔ ایک دن پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ابو بکر صدیق بھی، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ پہاڑ ایسے ہلنے لگا، زلزلہ آنے لگا، میرے نبی نے زور سے اپنا پاؤں مبارک مارا اور پہاڑ سے کہا رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہوئے، رک جا۔ کیا حرکت کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو ہی میرے نبی نے اپنا قدم مبارک مارا پہاڑ وہیں رک گیا۔ آئیے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں۔ میرے نبی کا زمانہ گزرا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ سن 13 ہجری ہے، حضرت عمر نے خلافت سنبھالی ہے، امیر المؤمنین بنے ہیں، خلیفۃ المسلمین بنے ہیں۔ جب امیر المؤمنین عمر بنے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ عمر کی حکومت ہے۔ نوجوانوں، حکومت بھی ایسی ہے، بادشاہ بھی ایسا ہے، امیر المؤمنین ایسا ہے، وزیر اعظم ایسا ہے، پرائم منسٹر ایسا ہے، رات کو لوگ نیند کرتے ہیں، یہ سوٹی لے کے ساری رات پہرا دیتا ہے۔ اللہ، دیکھنے والوں نے دیکھا، ایک واقعہ نہیں کئی واقعات ایسے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کو گزر رہے ہیں، بچوں کے رونے کی آواز آئی، آپ اندر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ جواب آیا بھوک کی وجہ سے، یہ ہانڈی تو چولہے پہ کھڑی ہے۔ ماں بولنے لگی خالی پانی ہے، ابال رہی ہوں تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے کھانا تیار ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے، اسی امید میں سو جائیں گے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مڑے، بیت المال گئے، پورا سامان اٹھایا، اسلم کو لیا۔ غلام کہنے لگے میں اٹھاتا ہوں۔ عمر نے فرمایا نہیں، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جاؤں گا۔ اٹھا کے آ رہے ہیں، وہاں آئے، چولہا جلایا، دیگچی میں سارا سامان ڈالا، حلوہ بنایا، کھانا پکایا، روٹی بنائی، بچوں کو کھلایا اور دیکھتے رہ گئے، تکتے رہ گئے جب تک بچے میٹھی نیند نہیں سوئے۔ عمر بیٹھا رہا، وہی بڑھیا بولنے لگی لوگوں نے کیا ہی فیصلہ کیا، امیر المومنین اور وزیر اعظم پرائم منسٹر تو آپ کو بننا چاہیے تھا، لوگوں نے عمر کو بنا دیا ہے۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری، مسکراتے ہوئے فرمانے لگے اماں جب تو کل ادھر آئے گی، وزیر اعظم ہاؤس میں آئے گی تو اسی بندے کو وہیں پائے گی۔ اور وزیر اعظم ہاؤس کیا تھا یہ بھی بتا دیتا ہوں، حیران ہو جائیں گے۔ اور اپنے اندر بھی گربان میں جھانک کے دیکھے، اور اپنے وزیر اعظم کو بھی دیکھے، ہزاروں کی تعداد میں نوکر ہیں، چاکر ہیں، اللہ معاف کرے، اور اربوں روپے کے خرچ ہیں مہینے کے، کروڑوں کے، اور یہ وزیر اعظم، یہ امیر المومنین، یہ وزارت عظمیٰ پہ بیٹھنے والا، یہ پرائم منسٹر جس کا ولولہ اتنا ہے، ادھر دیکھیں گے، اور روپ اتنا ہے جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں، نام سے، دیکھنے سے نہیں۔ کسی کو کہا گیا عمر، وہیں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی کیوں طاری نہ ہو؟ خود میرے نبی نے فرمایا عمر جی سونا، میرے رب نے مجھے بتایا ہے جب یہ تیرا یار، تیرا یہ صحابی، تیری یہ مراد، جب یہ
زمین پر کسی راستے پہ چل رہا ہو، آگے سے شیطان آ رہا ہو، اے میرے محبوب تیرے سے یار دا شیطان بھی سامنا نہیں ہو کر سکتا، شیطان بھاگ جاتا ہے، عمر کا سامنا کیسے کروں؟ آئیے وزیر اعظم ہاؤس بتاتا ہوں، وزارت عظمیٰ پہ منصب پہ بیٹھنے والا سوتا کہاں ہے، آتا کہاں ہے، بیٹھتا کہاں ہے؟ ایک بندہ روم سے آیا اور ملنے کے لیے آیا، لوگوں سے پوچھا امیر المومنین سے ملنا ہے، وزیر اعظم سے ملنا ہے، لوگوں نے کہا مسجد نبوی میں ہوں گے یا وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے وہاں ہوں گے۔ وہ آگے آیا، مسجد نبوی میں دیکھا کوئی نہیں ہے، آگے گیا اور پوچھنے لگا وزیر اعظم ہاؤس کہاں ہے؟ بتانے والوں نے بتایا وہ جو جھونپڑی ہے وہی وزیر اعظم ہاؤس ہے۔ ابھی پھر انہی کو ووٹ دینا، ہاں انہی کو پھر ہم منتخب کریں گے جو ادھر ادھر کے رخ بدلتے، پارٹیاں بدلتے، چہرے بدلتے پھر آ جاتے ہیں۔ بدبختو، کھانا خراب ہو تمہارا دن قیامت میں پیش ہونا پڑے، ملک کو لوٹنے والے دن قیامت میں پیش ہوں گے۔ خدا کی قسم 1 روپیہ جو کھاتا ہے نا، یہ ملک کا 1 روپیہ 24 کروڑ عوام کا روپیہ اس کے اوپر حق ہے، دن قیامت میں پیش ہوگا اور اللہ پوچھے گا دے جلدی کا۔ آئیے نام لیتے ہیں، پڑھیو عمر کو، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ کی یہ فوج کی، آپ کی یہ چھاونیاں، آپ کے یہ سارے جتنے قوانین ہیں، خدا کی قسم ادھر دیکھیں، یہ سیدنا عمر کے مرہون منت ہے۔ یہ فوج کی چھاونیاں، یہ جو چوکیاں، یہ جو وظائف، کتنے سارے کام ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیے ہیں۔ آج جرمنی میں بھی عمر لا ہے، وہاں عمر لا ہے، اور یہاں اپنے لا ہے، یہ والے ہیں۔ جس نے چوری کی اس کو اندر ڈال دو، جس کی چوری ہو گئی وہ اندر، جس نے چوری کی وہ باہر پھر رہا ہوتا ہے۔ مقتول اندر ہے، قاتل باہر پھر رہا ہے۔ آئے دن قیامت میں پیشیاں ہوں گی، تولے ماسے تلیں گے۔ ایسے تو نہیں کہا آسن قبراں لگ سنی خبراں، جرا دیسی قبر جھپیڑا، تتیاں شیخا نال چرے سے بد بد گرم زجیرا، اے خان رئیس امیر نہ ویکھل اتھے کر سن لیرا لیرا، سٹ خاکی ہن سر سجدے وچ رب جوڑ دسی تقدیراں۔ ابھی وقت ہے رب کو منا لے، ابھی ٹائم ہے اپنی سمت کو درست کر لے۔ آئیے سنیے گا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں ہے وزیر اعظم ہاؤس؟ فرمایا وہ جو جھوپڑی ہے وہی وزیر اعظم ہاؤس ہے۔ لوگ جب اندر گئے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بندہ ہے، نیچے ریت بچھی ہے، جوتا سر کے نیچے ہے اور وہ سو رہا ہے۔ مڑ کے آئے، ہم نے کہا ہم نے وزیر اعظم کو ملنا ہے، تم ہمیں فقیر دکھاتے ہو۔ آئے لوگ، صحابہ مل کے آئے، آ کے دیکھا، فرمایا یہی تو فقیر امیر المومنین ہے، یہی وزیر اعظم ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، میں پڑھ رہا تھا رات، خدا کی قسم میں حیران، خود میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پڑھتے پڑھتے۔ اسی بندے نے کہا او امیر المومنین، عدلتا امنتا و نمتا، او قربان جاؤ امیر المومنین، ایسا عدل کیا، ایسا عدل کیا، ایسا عدل کیا، امنتا لوگوں کو امن دے دیا، اور نمتا اور ابھی سو گیا ہے۔ عدلتا عدل کیا، امنتا امن دیا، ونمتا اور نیند میں سو گیا ہے۔
لکھا ہے لوگوں نے، علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، جتنے لوگ آئے تھے وفد کی اندر ان کو اور کوئی دعوت نہ ملی، اسی دعوت کو عمر کی اداؤں کو دیکھ کے کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ تھے وزیر اعظم، قربان جاؤں اللہ۔ بہت سارے واقعات ہیں حضرت عمر کے۔ نوجوانوں، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ادھر ہی گوگل پہ سرچ کریں، حضرت عمر کو لکھیں، پورے واقعات آ جائیں گے۔ میں سمیٹتا ہوں بات کو، شہادت کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سن 24 ہجری، 23 ہجری، 26 ذو الحج، کون سی تاریخ ہے؟ بولے نا، 26 ذو الحج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بندہ چھپا بیٹھا تھا، اس کے پاس 2 دھاری خنجر ہے، خنجر کے اوپر اس نے زہر لگایا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ پیچھے ہیں۔ جو قاتل ہے اس کا نام ابو لولو، کیا نام ہے؟ نام فیرود ہے۔ ابو لولو سے لوگ بلاتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، بلکہ کچھ دن پہلے حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، میں نے سنا بڑی اچھی چکی بناتا ہے، کہنے لگا جی امیر المومنین بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے بھی ایک چکی بنا دے۔ جواب دینے لگا امیر المومنین ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کا چرچا عرب و عجم میں ہوگا، جنوب و شمال میں ہوگا، مشرق و مغرب میں ہوگا۔ یہ الفاظ کہہ کے چلا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا یہ بدبخت مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ صحابہ نے فرمایا پھر پکڑتے کیوں نہیں؟ فرمایا ایسے کیسے پکڑوں؟ جب یہ کوئی عمل اس کے ہاتھوں سے سرزد نہ ہو، ایسے میں کیسے اس کے اوپر گرفت کروں؟ آج تو اللہ معاف کرے، بس آپ کے سامنے حالات ہے، کچھ ہو نہ ہو اندر قربان جاؤں۔ عمر نے کہا ایسے نہیں، جب تک کوئی یعنی ثبوت نہ ہو ایسے کسی کو اندر، بولے تو صحیح۔ وہی بدبخت چھپا بیٹھا ہے۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے، جو ہی رکوع میں گئے دوڑتے ہوئے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر خنجر گھونپا، ایسا تیز خنجر ہے حضرت عمر نیچے گر گئے۔ توجہ میرے وال، نیچے گرے ہیں، پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے، فوراً مصلی پہ آئے، ادھر نماز پوری کرائی۔ وہی بدبخت صفیں چیرنے لگا، صحابہ جتنے نماز میں تھے ان کو بھی زخمی کرنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے 18 صحابی اور بھی زخمی ہوئے، 6 شہید ہوئے، پھر آگے بھاگنے لگا۔ ایک صحابی بعد میں آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، یہ صحابہ کو مار کے آ رہا ہے، ایسے انہوں نے پکڑا، اوپر کمبل ڈالی، جو ہی پکڑنے کی کوشش کی، ابو لولو نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ دیا، خودکشی کر لی، وہیں مر گیا۔ نماز پوری ہو گئی، صحابہ اکٹھے ہو گئے، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر سائیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، صحابہ آ گئے، طبیب بلائے گئے، ایک حکیم آئے، دوائیاں آئیں، جو ہی پلاتے ہیں، زخم اتنا گہرا ہے وہیں سے دوائی نکل جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، اپنے بابا کی یہ سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ پہلا سوال حضرت عمر نے یہ کیا، مجھے یہ بتایا جائے مجھے شہید کس نے کیا، میرے اوپر وار کس نے کیا؟ صحابہ نے بتایا وہ موجوسی ایران سے آیا ہوا ابو لولو۔ حضرت عمر کے کان میں جب یہ آواز پڑی، زبان حال سے یہی جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، اللہ کے رب کی قسم عمر تو کامیاب ہو گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ فرمایا میں کسی مسلمان کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا،
اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تو نے مجھے شہادت جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ اور آپ اسی حال میں زخمی ہے، 26 ذو الحج ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ کے آؤ، اگر عمر دنیا سے چلا جائے دل کی تمنا ہے عمر کو جگہ حضور کے قدموں میں ملنی، میری دل کی یہ چاہت ہے۔ جو ہی حضرت عبداللہ پہنچے، اماں کو بتایا، اماں کی آنکھوں سے آنسو جاری، اماں نے فرمایا بیٹا جا اپنے بابا سے کہہ دے یہ جگہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن عمر تیرا میرے اوپر احسان ہے، جب لوگ میرے اوپر تہمتیں لگا رہے تھے، اللہ کے محبوب رائے پوچھ رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ سے رائے پوچھی، جب عمر سے پوچھا تھا تو حضرت عمر نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتا عائشہ سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے یا رب کی مرضی سے کی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی مرضی سے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اللہ کے محبوب میرا ایمان یہ ہے جو خدا تیری بستر پر گندی مکھی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی عورت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میری رائے پوچھتے ہو تو بہتان ہے، یہ بہتان بھی بہتان عظیم ہے۔ ادھر دیکھیں گے فرش زمین پر حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ میری ماں پہ یہ بہتان ہے، بس یہ رائے ملی، وہاں سے 18 آیتیں عمر کی اس رائے پہ اللہ نے بیان فرما دی۔ سورہ نور کی 18 آیتیں اما عائشہ کی تطہیر میں اتری، اور وہی الفاظ ہیں جو فرش زمین پر عمر بول رہا ہے، بہتان عظیم، وہی الفاظ قرآن کے ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرا محبوبہ یہ عائشہ پہ بہتان ہے، یہ منافق جھوٹے ہیں، عائشہ پاک ہے۔ اللہ انشاءاللہ میں کبھی سناؤں گا اما عائشہ پہ ان منافقوں نے تہمت لگائی تھی، لیکن موضوع کے ساتھ جو بات ٹچ ہو رہی ہے وہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اما نے فرمایا عمر کا میرے اوپر احسان ہے، جب عمر دنیا سے جائے تو جگہ محمد کے قدموں میں ملی۔ بس یہ 4 دن آپ زخمی حالت میں رہے، یکم محرم الحرام بدھ کا دن سن 24 ہجری، سن 24 ہجری 24 ہجری بدھ کا دن یکم محرم الحرام حضرت عمر شہید ہو گئے۔ پھر بھی وصیت کر کے گئے جب میں دنیا سے جاؤں میری اس جنازے کو پھر اماں کے دروازے کے سامنے رکھنا، پھر اماں سے پوچھنا، اگر اماں اجازت دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اللہ پھر اجازت ملی، قربان جاؤں عمر تو نے دعا کی یا اللہ مجھے موت دے، شہادت کی موت دے یا مدینے کی موت دی۔ آواز آئی عمر میں تجھے شہادت کی موت دوں گا، شہادت بھی مدینے میں دوں گا، مدینے بھی مسجد نبوی میں دوں گا، مسجد نبوی میں محراب میں دوں گا، محراب بھی محمد کے مصلی پہ دوں گا۔ دن قیامت کا ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی کون کسی جگہ دے گی؟ دنیا والوں جب عمر کی باری آئے گی عمر کی شہادت کی گواہی میرے محمد کا مصلی دے گا۔ میں نے پڑھا کہ اسی دن سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا قیامت ہے؟ فرمایا قیامت نہیں ہے، آج امیر المومنین عمر دنیا سے جا چکا ہے۔ فرمایا ایک بچہ، نوجوان بچہ تھا، جنگل میں رہتے تھے، اپنی بکریوں کا ریوڑ لے جاتا تھا، چرا کے آتا تھا، بیڑیا آتا ایسے دور سے دیکھتا تو بھاگ جاتا۔ جس دن حضرت عمر شہید ہوئے بیڑیے نے بکری کو کھا لیا۔ وہی بچہ اپنا ریوڑ بکریوں کا لے آیا اور اپنی اماں ابا سے کہا، روزانہ بکریاں لے جاتا تھا، کبھی بکریوں کو بیڑیے نے دیکھا تک نہیں، دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا، آج ایک بکری کو بیڑیے نے کھا لیا۔ ماں اور اس کا باپ رونے لگ گئے، زبان حال سے کہنے لگ گئے رب نہ بھلائے تو لگتا ایسے ہے کہ آج عمر دنیا سے جا چکا ہے۔ عدل ایسا تھا کہ عمر کے زمانے میں ایک ہی تالاب سے شیر اور بکری پانی پیتے تھے۔ ایسا زمانہ قربان جاؤں کہ جس نے خط لکھا دریائے نیل کو، دریائے نیل کے اندر ہر سال نوجوان بچی اس کے اندر ڈالتے تھے، پھر وہ ان کے رواج تھا وہ دریا طغیانی میں آتا۔ جب عمر کا زمانہ آیا عمرو بن العاص نے یہ خط لکھا، عمر لوگ یہ کہتے ہیں، فرمایا یوں نہیں کرنا، قلم دوات منگائی، ایک ہی جملہ لکھا، یا ایھا البحر، اوے دریا، ان کنت تدری بنفسک فلا تباقی
اپنی مرضی نال چلتا ہے، میری تجھے ضرورت میں آپ کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ اگر رب کی مرضی سے چلتا ہے تو اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ تجھے چلائے۔ فرمایا یہ خط لے جاؤ اور دریائے نیل میں پھینکو۔ دریائے نیل میں خط پھینکا، صبح کو بچے نے دیکھا دریائے نیل طغیانی میں ہے۔ 1400 یعنی 24 سال غالباً گزر گئے، آج تک دریائے نیل کا پانی ایک بالشت نیچے نہیں ہوا، وہی عمر کا خط تھا۔ قربان جاؤں، عدل ایسا کیا اللہ ہم سب کو۔ دعا یہ ہے عمر کے ماننے والا حکمران عطا فرما۔ زور سے کہیں گے تو قبول ہوگا۔ ہاں، یہ جو ہے نا اللہ معاف کرے کرسیوں والے، جس دن امیر المومنین حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تھا نا، بیت المقدس، بس یہی بات کرتا ہوں، تو اسلم کی باری آئی تھی اوپر بیٹھنے کی غلام کی، اور عمر کی باری آئی تھی اونٹ کی مہار کو بولے۔ وزیر اعظم نے کہا، کس نے کہا؟ میں آج کا جو معروف ہے نا الفاظ وہی کہوں گا تاکہ آپ کو بھی پتا چلے آگے ووٹ آنے ہیں تو کس کو چننا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، کس نے؟ وزیر اعظم نے کہا اوپر بیٹھ، مہار پکڑ کے چلتا ہوں۔ اسلم رونے لگ گئے، نیچے آئے، فرمایا عمر لوگ کیا کہیں گے کہ تو اوپر بیٹھا ہے، وزیر اعظم اونٹ کی مہار پکڑ رہے ہیں۔ قربان جاؤ عمر تیرے تقوی کے اوپر، قربان جاؤ عمر تیرے خوف الہی کے اوپر۔ کہنے لگے اسلم تیری نگاہ لوگوں تے نے، مخلوق تے ہے، میری نگاہ خالق پہ ہے۔ دن قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا اوپر بیٹھ، تیری اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے چلوں گا۔ عمر کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے، لوگ ادھر کھڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تورات، کسی کے زبور انجیل۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، پوچھنے والوں نے پوچھا بتایا جائے وزیر اعظم کون ہے، غلام کون ہے؟ فرمایا وزیر اعظم وہی ہے جس کے ہاتھ میں اونٹ کی، غلام وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی چابیاں حوالے کی اور فرمایا واقعی سچی بات ہے۔ انہوں نے اور بات نہ کی، ادھر کھڑے ہوئے کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اگلی بات سنے، اگلی سنے، اگلی، یہاں تو نوکر ہے، چاکر ہے، پتہ نہیں کیا کیا حساب ہے۔ جب بیت المقدس کی سرحد کو کراس کیا، اندر داخل ہوئے، عمر کے جسم پر، یوں نہیں کہوں گا، وزیر اعظم کے جسم پر جو کرتا اور قمیص تھی اس کے اوپر 17 ٹاکیاں چمڑے کی لگی ہوئی تھی۔ جب حضرت عمر شہید ہوئے 70,000 درہم قرضہ تھا۔ کتنا؟ یہ باتیں یاد کیا کریں، ہمیں یہ نہیں آتی۔ تاریخ کو پڑھا کریں اور ایسے لوگوں کی سیرت کو بیان کیا کرے، ایک دوسرے کو بتایا کرے، اور ہو سکے تو سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چلایا جائے کہ وزیر اعظم کی دوڑ کے اوپر جو بھاگنے والے ہیں نا، ان کو بھی چاہیے پہلے عمر کا مطالعہ کرے پھر وزیر اعظم کے لیے آئے۔ ہاں، اللہ اکبر، 70,000 درہم قرضہ ہے۔ عمر نے وصیت کی میرا فلاں جو مکان ہے نا اس کو بیچ کر عمر کا قرضہ اتار دیجیے گا۔ اللہ ہمیں عمر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔